بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم سامعین۔ تو ہمارا موضوع آج کا مرشد کامل کے بارے میں ہے کہ ایک مرشد کامل کیسا ہونا چاہیے، جو اور کس مقام کا ہونا چاہیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا، وچ سجی سبون نہ گتے ہو، میلیاں نو کر دیندا چٹا، وچ ذرا میل نہ رکھے ہو۔ ایسا مرشد ہووے یا حضرت باہو جڑا لوں دے وچ وسے ہو۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات مبارکہ کی روشنی میں مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو طالب کو طالب اللہ کو مختلف مقامات سے گزار کر مقام انسانیت پہ فائز فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرشد کا کام بھی یہ ہے کہ طالب کو اس کے وجود میں مقام نفس، مقام قلب، مقام روح، مقام سر، مقام توفیق الہی، مقام علم شریعت و علم طریقت و حقیقت معرفت، اور مقام خناس و خرطوم و شیطان و حرص و حسد و کبر و علادہ کر کے دکھائے۔ یا جس طرح قصاب بکری کو ذبح کر کے اس کی کھال اتارتا ہے، اس کے ہر رگ و ریشے کو، بوٹی کو الگ کرتا ہے اور گوشت سے ہر علائش کو نکال کر دور پھینک دیتا ہے۔ عین الفقر۔ تو پیر کو صاحب نظر ہونا چاہیے، جیسا کہ میرے پیر محی الدین شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ ایک ہی نظر سے ہزار طالب مریدوں میں سے بعض کو معرفت اللہ میں غرق کرتے ہیں اور بعض کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری سے مشرف کرتے ہیں۔ پیر کو ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ میرے پیر ہیں کہ ایک ہی نگاہ میں ذکر اللہ سے دل کو چاک اور نفس کو خاک، روح کو پاک اور موافق کے رحمان اور مخالف شیطان کر دیتے ہیں، اور یہ کلید التوحید کلام ہے۔ تو اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہزار ریاستوں سے مرشد کامل کی ایک بار کی توجہ بدرجہ بہتر ہے۔ یہ آپ نے اسرار القادری میں فرمایا۔ تو مزید ارشاد فرمایا کہ فقیر اپنی نظر سے جاہل کو عالم اور مفلس کو غنی کر دیتا ہے، اور طالب اللہ کو صاحب نظر بنا کر مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیتا ہے، اور یہ آپ نے فرمایا ہے امیر الکونین میں۔ آپ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے میرے مرشد کامل کی نیم نگاہ ہی بہتر ہے ہر اس عبادت و کرامت سے جس کی بدولت تو ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، اور یہ آپ رحمت اللہ علیہ نے محق الفقر کلام میں فرمایا۔ تو جان لے
کہ مرشد کامل کے ہاتھ پر دست بیعت کیے بغیر نفس کی مخالفت کرنا، اس کی حالات سے باخبر رہنا اور اسے اپنے قابو میں قید کرنا بہت مشکل اور دشوار کام ہے۔ اگرچہ تمام عمر ریاضت کے پتھر سے سر ٹکراتا پھرے تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے کہ نفس بادشاہ ہے اور شیطان اس کا مقرب وزیر ہے۔ مرشد کامل سب سے پہلے وجود میں ان دونوں دیووں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، جس سے طالب اللہ شیطانی معصیت اور نفسانی خواہشات سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ آپ نے مجالس النبی خورد میں فرمایا کہ شہوت انسان کو اس طرح خراب کرتی ہے کہ اسے عقل سے بے عقل اور انسان سے حیوان بنا دیتی ہے۔ لہذا ان سخت حالات میں مرشد کامل دستگیر ہونا چاہیے جو اسے شہوت اور شامت نفس سے باہر نکال لائے۔ تو یہ جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ لکھی ہوئی ہے کلید التوحید خورد میں۔ اور ایک اور مقام پہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مرشد طالب کے دل میں ذکر اللہ کی جھاڑو پھیر کر اس کے وجود کو ہر قسم کے غلط رویے سے پاک کر دے۔ مطلب کہ مرشد ایسا ہونا چاہیے کہ ذکر اللہ کی جھاڑو پھیر کر اس کے وجود کو ہر قسم کے غلط رویے سے پاک کر دے۔ تو یہ کلید التوحید خورد میں ہے۔ تو مزید ارشاد فرمایا کہ پیر مرشد کو صراف و زرگر کی مثل ہونا چاہیے جو ایک ہی نگاہ میں کھرے اور کھوٹے کو پرکھ لیتا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے جناب فقر کلام میں۔ تو جس طرح ہادی اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت سے اپنے امتیوں کے حوال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مرشد کامل بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے طالب کے ہر قول ہر فعل سے آگاہ و باخبر رہتا ہے، جیسا کہ آپ محبوب سبحانی سید الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت پیر میراں محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق اپنے طالبوں اور مریدوں سے ایسے ہے جیسے جان و دم کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ حضرت پیر دستگیر شاہ عبدالقادر جیلانی کا طالب مرید فرزند اگر صالح ہے تو وہ ہر وقت حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی آستین میں رہتا ہے، اور اگر طالح ہے مطلب کہ اگر گنہگار ہے تو حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے آستین میں رہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کہ حضرت محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کسی بھی حال و احوال اور اقوال اور افعال اور اعمال میں اپنے طالب مرید فرزند سے جدا نہیں ہوتے، بلکہ عشر گاہ میں بھی اسے ہر مقام پر اپنی نظر و نگاہ کی پناہ بخشیں گے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ اسرار القادری جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف ہے، اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ آپ طالب و مرشد کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مرشد کامل وہ ہے
جو طالب کی ہر آل، ہر قول، ہر عمل، ہر فعل، ہر حالت، معرفت قرب وصال اور ہر حالت خطرات و دلیل و وہم و خیال سے باخبر رہے۔ مرشد کو اس قدر ہوشیار ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت طالب کی گردن پر سوار رہے اور اس کی ہر بات اور ہر دم کی نگہبانی کرتا رہے۔ مرشد اس قدر باطن آباد ہو کہ طالب اسے حاضرات اسم اللہ ذات کی مدد سے ظاہر و باطن میں ہر وقت حاضر و ناظر سمجھے اور اس سے کامل اعتقاد رکھے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ کلید التوحید کلام حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔